دوستو آداب سلام. اسٹوری ایکسپلینر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے. آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ڈرامہ دریلس ارطغرل کی کہانی. تو چلیے شروع کرتے ہیں سیزن 1 ایپیسوڈ 1. چونکہ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس ڈرامے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو بتا دیں. وقت ہے 12ویں اور 13ویں شتابدی یعنی صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے. منگول کا قہر چاروں طرف برپا ہے پوری دنیا میں. وہ جہاں بھی جا رہے ہیں بربادیاں پھیلا رہے ہیں. مسلم حکومت سمٹتی جا رہی ہے. تو آپ کو یہ نقشہ نظر آ رہا ہوگا, اس پر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ 1037 سے لے کر 1194 عیسوی تک کی یہ جو حکومت رہی تھی سلجوقوں کی وہ بہت ہی اہم رہی تھی, اور کتنی ساری زمینوں پر ان کا قبضہ تھا. اس کے علاوہ بائزنٹائن امپائر کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی حکومت تھی. تو بائزنٹائن امپائر دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا اور سلجوق بھی بہت حد تک کم ہو گئے. جیسا بھی پہلے ہم نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا کہ منگولوں کی حکومت آ گئی تھی, اور ترک کے جو قبیلے تھے جگہ جگہ پر وہ سمٹ گئے تھے الگ الگ جگہ. تو ترکوں کا جو جہاں تک معاملہ تھا, ترک قبیلے زیادہ تر جو ہیں وہ ماتحت آ گئے تھے منگولوں کے. لیکن ایک جو ترک قبیلہ تھا وہ تھا کائی قبیلہ, اور اسی کے سردار تھے سلیمان شاہ اور ان کا بیٹا ارطغرل. پہلے سلیمان شاہ نے ہتھیار نہیں ڈالے, پھر ارطغرل لگاتار لڑتے رہے, اور ارطغرل کے بعد ان کے جو بیٹے تھے عثمان, انہوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی. یہ جو میپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 1299 سے لے کر 1922 تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی, اور یہ تمام علاقے ہیں جس پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت رہی الگ الگ بادشاہوں کی الگ الگ دور میں. لیکن اس کی شروعات جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی سلیمان شاہ سے, اور سلیمان شاہ کے جو بیٹے ہیں ارطغرل سے, ارطغرل کے بعد ان کے بیٹے عثمان سے. تو اسی یہ جو تاریخ ہم نے آپ کو گنوائی اسی کی کہانی ہے دریلس ارطغرل کہانی میں. اور اس کے بعد جو سیریز آئی ہے کورولوس عثمان میں, تو یہ تمام جو فتوحات ہیں اس کو اس کہانیوں میں گنوایا گیا ہے. تو یہ تو رہی تاریخ کی بات. اب چلتے ہیں ڈرامے کی طرف اور کرتے ہیں ہم ڈرامے کی بات کہ ڈرامے میں کیسا خاص ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈرامہ ضرور دیکھنا چاہیے. اگر نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہماری جو یہ تلخیص ہے, جو مختصر کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں, وہ تو ضرور سن کے اس ڈرامے کا لطف آپ لے سکتے ہیں. سامعین, چونکہ ڈرامہ جو ہے وہ تاریخ پر مبنی ہے اور بہت سارے حقائق جو ہیں وہ تاریخ سے لیے گئے ہیں, تھوڑا بہت جو ڈرامہ بنانے میں فکشن کا استعمال کیا گیا ہے یعنی تخیل کا استعمال کیا گیا ہے, ورنہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. جو 12ویں صدی اور 13ویں صدی میں جس طرح کے حالات تھے اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہی یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے. کئی قبیلے کے جو سردار ہیں سلیمان شاہ, وہ دادا ہیں سلطنت عثمانیہ یعنی جو عثمان نے سلطنت قائم کی تھی, اور آٹومن امپائر جسے کہتے ہیں ان کے یہ دادا ہیں. ان کے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل جو ہیں وہ سلیمان کے والد ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے یہ تاریخ چلتی ہے. ایک اور بات بتا دیں آپ کو آغاز میں ہی کہ ابھی جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. کئی قبیلے کے بھی حالات خراب ہیں کیونکہ انہیں کوئی جگہ تلاش کرنی ہوگی اپنے خیمے کے لیے. گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور انہیں کہیں نہ کہیں ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا, نہیں تو ان کے جو تمام جانور ہیں وہ مر جائیں گے اور کھیتی جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گی. تو اس طرح کی سچویشن ہے, اس طرح کے حالات ہیں اس وقت کئی قبیلے میں. ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے سین. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک لوہار کو اور ارطغرل کو جو تلوار بنانے کے کام میں مصروف ہے. یہ جو لوہار ہیں ان کا نام ہے چچا دمیر, اور یہ
سلیمان شاہ کے ساتھ ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا انہوں نے اور بہت ساری جنگیں لڑی. اب چونکہ بزرگی کا عالم ہے تو ہتھیار بنانے کا کام ان کو قبیلے میں سونپا گیا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے. تلوار بنانا دونوں شروع کر چکے ہیں, تلوار بناتے رہتے ہیں. اور دمیر, چچا دمیر جو ہیں وہ ارطغرل سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. چچا دمیر نے ارطغرل کے لیے ایک تلوار بنائی ہوتی ہے جو انہیں پیش کرتے ہیں, اور ارطغرل بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ, اس تلوار سے میں کافروں کے سر قلم کروں گا. تو اس طرح سے یہ سین مکمل ہو جاتا ہے. یہیں پر چچا دمیر دیکھتے ہیں کہ ارطغرل کے ساتھ ہی باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت میں؟ تو ارطغرل انہیں کہتے ہیں کہ میں اس وقت شکار پہ جا رہا ہوں. چچا دمیر پھر پوچھتے ہیں کہ شکار کا یہ تو کوئی وقت نہیں ہے. ارطغرل جواب دیتے ہیں کہ ہم جیسے جنگجوؤں کو ہمیشہ شکار کرتے رہنا چاہیے, یہ ہمیں تازہ دم رکھتی ہے اور ہم اس سے جنگجو بنے رہتے ہیں. وہیں دوسری طرف چچا دمیر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ کہاں سفر کر رہا ہے, کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ تو ارطغرل کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مجھے نہیں معلوم, بلکہ یہ تو بڑے بھائی گلداروں کو معلوم ہے, آپ کو ان سے پتہ کرنا چاہیے. اس پر چچا دمیر کہتے ہیں کہ وہ مجھے بالکل نہیں بتائے گا کیونکہ یہ تو بے حد ہی راز کی بات ہے. اس پر ارطغرل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پھر تو کل جو جرگہ ہوگا اس میں ہی آپ کو معلوم چل سکے گا. جرگہ بتا دیں, جرگہ ایک طرح کا فیصلہ لینے کا ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں تمام قبیلے کے جو معزز لوگ ہیں وہ بیٹھتے ہیں, جن کو سردار نے چنا ہوا ہوتا ہے, اور ان تمام کا فیصلہ وہ تمام ایک ساتھ کسی بھی مدعے پر فیصلہ لیتے ہیں, تو اسی کو جرگہ کہا جاتا ہے. تو جرگہ ہونے والا ہے. دوسرا سین سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گلداروں کو, اور گلداروں کے ساتھ ان کی بیوی ہے شہناز. اس کے علاوہ وہاں پر رکھا ہوا ہے ایک نقشہ جو شہناز کو بالکل سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہے, لیکن گلداروں سے بتاتا ہے کہ یہ ایک نقشہ ہے, اور وہاں پر تمام جو ملک ہیں وہ بتاتا ہے کہ بغداد اس وقت کہاں واقع ہے, اور دوسرے جو قبیلے ہیں وہ کہاں پر رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو ہمارے بادشاہ ہیں یعنی صلاح الدین ایوبی, وہ اس وقت کونیا میں ہیں, اور کونیا جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کی حکومت کی یعنی سلجوق کی حکومت کی راجدھانی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, یعنی جہاں قبیلہ ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ جگہ بھی گلداروں نے تلاش کر لی ہے جو وہ جرگے میں بات رکھنے والا ہے. جیسے ہی یہ باتیں ختم ہوتی ہے وہاں پر ارطغرل جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. گلدارو ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, کیا جرگے میں شامل نہیں ہوگے؟ تو اس پر ارطغرل انہیں جواب دیتا ہے کہ نہیں, میں تو شکار کے لیے جا رہا ہوں, جرگہ آپ سنبھال لیجیے. تو اس طرح سے ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ, نورگل دوسرا ساتھی ہے, سامسا جسے بابر بھی کہا جاتا ہے, اور تیسرا ساتھی ہے روشان, یہ تینوں ہی ارطغرل کے بہت قریب ہیں, اور یہ تینوں نکل جاتے ہیں سفر پر. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شہناز جو ہے وہ ارطغرل کو دیکھ رہی ہے جاتے ہوئے, اور شہناز کی بہن روشنی وہ بھی آ چکی ہے جو ارطغرل سے محبت کرتی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ روشنی اور شہناز ان دونوں کو بھی ارطغرل کی والدہ نے ہی پالا ہے, کیونکہ ان کے والد نے کچھ دغا بازی کی تھی, اس کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی, اور اس کے بعد ان دونوں بہنوں کو سلیمان شاہ نے گود لے لیا اور ان دونوں کو پالا, اور بڑی بہن یعنی کہ شہناز سے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کروائی. اور اب جو ہے روشنی ارطغرل کی محبت میں گرفتار ہے, لیکن ارطغرل اسے اپنی بہن مانتا ہے. اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں صلیبی قلعے کو. ہم آپ کو بتا دیں کہ صلیبی اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے,
تھے مسلمان، وہ تو ابھی بھی دشمن ہیں لیکن اس وقت بھی دشمن تھے، جبکہ دوسری طرف سے منگولوں کا بھی قہر برپا تھا۔ صلیبی اپنی چالاکیوں پہ، اپنی سازشوں میں لگے ہوئے تھے، اور یہ انہی سازشوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ارطغرل ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ صلیبی قلعے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ صلیبی سپاہی جو قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، صلیبی قلعے کو بھید دیتا ہے اور وہ سپاہیوں کو بھی پوری طرح سے پیٹتا ہے۔ جب اس کی شکل دکھائی جاتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے تیتس۔ وہ صلیبی سپاہیوں کا سپہ سالار ہے، اور وہ صرف یہ دکھانا چاہتا ہے اس کے ذریعے کہ صلیبی کے قلعے کے جو محافظ ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، انہیں اور مزید طاقت کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ جیسے ہی وہ تیتس کو دیکھتے ہیں سب سر خم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ آتا ہے صلیبی قلعے کے اندر، جس میں صلیبی قلعے کا مالک ہوتا ہے، جو صلیبی قلعے کا مالک ہے اور ساری سازشوں کا رہنما ہے۔ تمام سازشیں اسی کے تحت چلائی جاتی ہیں۔ وہ اترتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کا نام ہے ایلینورا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی یانیز ایلینورا کو اندر بھیج دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، اور کیونکہ اس کو تیتس سے بے حد ہی ضروری گفتگو کرنی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کی سیاست میں ایلینورا کا کوئی دخل ہو، اس لیے وہ ایلینورا کو سونے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر تیتس اور یانیز کی بہت ہی طویل گفتگو ہوتی ہے، جس میں وہ تمام جو ہدایات دینی ہوتی ہیں تیتس کو وہ دیتا ہے، تمام سیاسی جال بچھانے کی بات کرتا ہے۔ یانیز تیتس سے پوچھتا ہے کہ میں نے جو تمہیں کام سونپا تھا اس کا کیا ہوا؟ تیتس جواب دیتا ہے کہ میں نے وہ کام اپنے چھوٹے بھائی بطول کو سونپا ہے، اور وہ کراتویگر کو لے جا کر وہ سامان پہنچا دے گا۔ اب وہ سامان کیا ہے وہ ہمیں آگے معلوم چلے گا۔ یعنی اس کہتا ہے بہت خوب۔ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صلیبی سپاہی 3 قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہم بتا دیں آپ کو کہ یہ جو تینوں قیدی ہیں ان میں سے ایک ہے نعمان، اور ایک ہے نعمان کی بیٹی حلیمہ سلطان، اور ایک ان کا بیٹا ہے۔ نعمان جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے کہ انہیں قتل نہ کرا دیا جائے۔ اب یہ صلیبیوں کے قبضے میں ہیں اور ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ ان کو لے جانے والا ہے تیتس کا بھائی، جو ان کو لے جائے گا کراتویگر کے پاس۔ اگلے ہی سین میں ہم کراتویگر کو دیکھتے ہیں، وہ سرائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ سرائے کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ سرائے جو ہے وہ مسافروں کے لیے اس وقت بنایا جاتا تھا جو راستے میں مسافر ہوتے تھے۔ رات ہونے کے بعد وہ یہاں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ تو سرائے میں یہاں بیٹھا ہوا ہے کراتویگر، جو نمائندہ ہے صلاح الدین ایوبی کا، ٹیکس حاصل کرتا ہے اور صلاح الدین ایوبی کو بھیجتا ہے ترک قبیلوں سے۔ وہ اپنے محافظ سے کہتا ہے کہ کیا ہوا، کیا قبیلوں نے ٹیکس دے دی؟ محافظ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ٹیکس دے رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک نیا قبیلہ، کائی قبیلہ ہماری سلطنت میں آیا ہے۔ کراتویگر کہتا ہے کہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں دیا ہے۔ کراتویگر کہتا ہے اب سے جلدی ٹیکس حاصل کرنا۔ دوبارہ سے ہم قیدیوں کے پاس آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ قافلہ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ یہ لوگ تھوڑی دیر رک کر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ قلعے میں یہاں تیتس کو یانیز کچھ باتیں بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وفاداروں کی تعداد صلاح الدین ایوبی کے محل میں بڑھا دو، کیونکہ عیسائیوں کو ہمیں یکجا کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں ترکوں کو اور سلجوقوں کو ہرانا ہے اور قدس کو جیتنا ہے تو ہمیں تمام عیسائی دنیا کو ایک کرنا پڑے گا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ عیسائی گروہ ہیں جو اس جنگ کے خلاف ہیں، ہم اگر ان کا ساتھ نہ بھی ملے تو بھی ہم جنگ جیت جائیں گے، بشرطے سلجوقوں کو کمزور کر دیں اندر سے اور ان کو آپس میں لڑا دیں۔ دوبارہ ہم واپس آتے ہیں
نعمان سے کچھ باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے وفادار ہو جاتے تو ہم تمہارے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو ہرا دیتے اور صلاح الدین ایوبی کے تخت پر تمہیں بٹھا دیتے. لیکن نعمان کہتا ہے کہ تمہارا وفادار ہونے سے اچھا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں. دراصل وہ چاہتے تھے، صلیبی چاہتے تھے کہ نعمان ان کا ساتھ، نعمان کو وہاں کا بادشاہ بنا دے تاکہ نعمان ان کے ماتحت کام کرے. لیکن نعمان نے ایسا نہیں کیا، اس لیے نعمان کو قید کر دیا گیا ہے اور اب واپس صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. بسول کہتا ہے کہ ہم یہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے، سب پانی پی لو اور قیدیوں کو بھی پانی پلا دو. یہاں سے تھوڑی دور پر ارطغرل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر آیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی حلیمہ سلطان کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جیسے وہ پانی پلاتا ہے تو حلیمہ سلطان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے. نعمان اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے گردن میں خنجر گھونپ دیتا ہے. حلیمہ سلطان اسے چابی لے لیتی ہیں. وہیں دوسری طرف شکار دکھ چکا ہے، اب وہ اس کی گشت میں لگا ہوا ہے. تینوں قیدی پنجرے سے نکل کر بھاگنے لگتے ہیں. جیسے ہی وہ تھوڑی دور بھاگتے ہیں انہیں ایک سپاہی دیکھ لیتا ہے اور پھر ان کا پیچھا شروع ہو. یہاں پر دو سین بڑی ہی خوبصورتی سے ایڈٹ کیے گئے ہیں. ایک طرف یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف ارطغرل ہرن کے پیچھے ہے. تھوڑی دیر بعد صلیبی سپاہی ڈھونڈ لیتا ہے، تیر چلا کر نعمان کو گھائل کر دیتا ہے اور پھر تمام سپاہی ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. ارطغرل نے بھی اپنا شکار دیکھ لیا ہے. وہ ہرن کو تیر مارنے والا ہی ہوتا ہے کہ ادھر سے آواز آ جاتی ہے قیدیوں کی اور وہ اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے. لگاتار انہیں پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے قبضے سے بچنا بہت مشکل ہے. تیتوش کا بھائی ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور پھر بدتمیزی کرنے والا ہی ہوتا ہے کہ اسی وقت وہاں ارطغرل آ جاتا ہے اور ارطغرل تیر سے ایک سپاہی کو گھائل کر دیتا ہے. جیسے ہی اس سپاہی کو تیر لگتا ہے سارے جو سپاہی ہیں وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور وہ تمام ٹوٹ پڑتے ہیں ارطغرل پر. جیسے ہی وہ ارطغرل پر ٹوٹتے ہیں ارطغرل کے جو 3 ساتھی ہیں، تینوں جانباز ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور اس طرف سے 4 لوگ اور ادھر سے تمام صلیبی سپاہیوں کی لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی میں سارے صلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اتنے ماہر سپاہی نہیں ہیں. صرف تیتوش کا بھائی ایک سپاہی ہے جو ماہر ہے. اس طرف چاروں سپاہی بے حد ہی ماہر ہیں تو یہ چاروں ان سب کو ہرا دیتے ہیں. آخر میں ارطغرل کی لڑائی ہوتی ہے بطول سے اور بطول کا وہ گلا کاٹ دیتا ہے. تمام سپاہی کو مارنے کے بعد ارطغرل متوجہ ہوتا ہے حلیمہ سلطان کی طرف. دوبارہ ہم صلیبی قلعے میں آتے ہیں. یہاں یانیز تیتوش کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر وہ قیدی کاراتوئیگر کو دے دو گے تو اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قریب ہو جائے گا. اس طرح سے ہمارا بے حد ہی آسان ہو جائے گا. ہم آپ کو بتا دیں کہ کاراتوئیگر جو ہے وہ ہے تو مسلمان لیکن وہ دغاباز ہے. وہ یانیز کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ مسلمان حکومت کو کمزور کر رہا ہے صرف چند پیسوں کے لیے. اس کے بعد یانیز کہتا ہے کہ اس طرح کے اگر لوگ سلجوقی حکومت میں ہمارے نمائندے ہو جائیں تو ہم بے حد ہی آسانی سے سلجوقوں کو ہرا سکتے ہیں. صرف ایک مسئلہ ہے ترکوں کا، کیونکہ ترک جو تھے اس وقت مشہور تھے اپنی وفاداری کے لیے اور وہ کسی بھی حد تک بکنے کے لیے تیار نہیں تھے. یانیز کہتا ہے اگر سلجوق حکومت کمزور ہو جائے تو ترک ہمارے لیے اتنی بڑی مصیبت نہیں ہوں گے کیونکہ ہم جو ہے تمام یہودی دنیا کو ایک کر کر ان کو بآسانی ہرا سکتے ہیں اور قدس جو ہے وہ ہمارا ہو جائے گا، ہم قدس کو جیت لیں گے. یہاں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ارطغرل کو، حلیمہ سلطان کو، اور ارطغرل جو مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے نعمان کی کیونکہ اس کی ٹانگوں میں تیر لگا ہوا ہے. ارطغرل بے حد ہی مشکل سے تیر کو نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت زخمی اور پریشان ہیں، یہ راستہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے، نہ ہی یہ جنگل آپ کے لیے محفوظ ہے. اس طرح سے دونوں کی نگاہیں ملتی ہیں. ارطغرل کو حلیمہ سلطان پہلی نظر میں پسند آ جاتی ہیں. اس بات کا نوٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی. ارطغرل اصرار کرتا ہے کہ آپ ہمارے قبیلے چلیں لیکن حلیمہ سلطان اس بات کے لیے راضی نہیں ہے. پھر بھی
ارطغرل کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اگر آپ کی مرضی ہے تو آئیں، نہیں ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے بھائی کے کہنے پر حلیمہ سلطان راضی ہو جاتی ہیں اور پھر ارطغرل اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ گھوڑے لے کر آؤ اور ان کو قبیلے لے چلو۔ اگلے سین میں ہم قبیلے پہنچتے ہیں۔ قبیلے میں سورج نکل چکا ہے، پوری طریقے سے صبح ہو چکی ہے۔ یہاں پر چچا دمیر دیکھتے ہیں کہ دو تاجر آئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک تاجر ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے صارفین نے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے نعمان کی حفاظت کی۔ جیسے ہی وہ وہاں دیکھتا ہے کہ ارطغرل نے نعمان کو بچا لیا ہے اور وہ قبیلے لانے والا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کر، تاجر کے ساتھ مل کر قبیلے آ جاتا ہے تاکہ نعمان پر نظر رکھ سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ تاجر پرانا دوست ہے کردوغلو کا۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ کردوغلو جو ہے یہ بھی سلیمان شاہ کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے جنگوں میں لڑے ہیں، لیکن یہ اب جو ہیں وہ سردار بننا چاہتے ہیں۔ یہ اس قدر کے وفادار نہیں رہ گئے ہیں، اب ان کی وفاداری ختم ہو چکی ہے سلیمان شاہ سے۔ قبیلے سے یہ وفادار ہو سکتے ہیں لیکن یہ سلیمان شاہ کو گدی سے اتارنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے تاجر دوست سے ملتا ہے اور اس سے خوش آمدید کہتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں یہاں اپنا سامان بیچنے کی اجازت لینے آیا ہوں سلیمان شاہ سے، کیا سلیمان شاہ اندر ہیں؟ وہ سلیمان شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کردوغلو اور صارفین میں بھی ہوتی ہے۔ کردوغلو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا ہے، لیکن صارفین کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ تاجر کی ملاقات ہوتی ہے سلیمان شاہ سے۔ یہ صرف تاجر نہیں بلکہ سلیمان شاہ کو کچھ خبریں بھی پہنچاتا ہے۔ سلیمان شاہ پوچھتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے، باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ عیسائی اور صلیبی کسی عجیب چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ کہیں کسی جنگ کے لیے تو تیار نہیں ہو۔ یہاں کردوغلو آتا ہے، کردوغلو بتاتا ہے کہ یہاں پر کاراتوئیگر بھی آ گیا ہے جو بڑا ہی ظالم ہے ٹیکس وصول کرنے میں۔ سلیمان شاہ کہتا ہے پھر تو ہمیں دونوں طرف سے ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاجر کہتا ہے کہ مجھے اپنا سامان بیچنے کی اجازت دیں۔ سلیمان شاہ اس کو اجازت دیتے ہیں، تاجر چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاراتوئیگر ہے اور ایک تاجر کچھ غلام لڑکیاں لے کر آیا ہے جو کاراتوئیگر کو پیش کرتا ہے۔ کاراتوئیگر کی نظر ایک لڑکی پر ٹھہر جاتی ہے، وہ اس کو پاس بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میری غلام بنو گی۔ اسی باتوں کے درمیان اس کا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام صلیبی سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور جو قیدی ہیں وہ اب وہاں نہیں ہیں۔ اس بات کو سنتے ہی کاراتوئیگر بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ہم قبیلے واپس آتے، یہاں پر ہیں حائمہ خاتون جو سلیمان شاہ کی بیوی ہیں، جو ارطغرل کی والدہ ہیں۔ یہ اپنے کام میں مصروف ہیں، ویسے ہی نغارہ بجنے لگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ارطغرل واپس آ چکے ہیں اور وہ 3 قیدیوں کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ پورے قبیلے میں ہنگامہ مچ چکا ہے، ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ شاہینہ نورگل سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ نورگل کہتا ہے کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ان کو جلدی سے اتارو، یہ زخمی ہیں۔ اس کے بعد گلدارو وہاں آتا پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو ارطغرل کہتا ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، ابھی یہ لوگ گھائل ہیں، ان کو علاج والے خیمے میں لے جایا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہر کوئی حیران پریشان ہے، کسی کو نہیں پتا کہ ارطغرل کس کو لے کر آیا ہے۔ نعمان کا علاج چل رہا ہے اور اس کے زخموں کو بھرا جا رہا ہے۔ وہاں پر حلیمہ سلطان بھی ہیں اور ارطغرل بھی۔ حلیمہ سلطان کا وہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ آپ نے ہماری بے حدی مدد کی۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ حلیمہ سلطان یہاں سچ نہیں بتاتی بلکہ جھوٹ کہتی ہیں کہ ہم لوگ تاجروں، میرے والد بہت بڑے تاجر تھے اور ان کو لوٹ لیا گیا، یہ لوگ ہمیں بازار میں بیچنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ اتنے سارے سپاہی تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے والد بہت بڑے تاجر ہوں گے۔ ہم پھر آتے ہیں کاراتوئیگر کے پاس۔ کاراتوئیگر نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا اسے کہتا ہے کہ یہ خنجر لو اور اس خبری کو مار دو جو یہ بری خبر لے کر آیا ہے۔ لڑکی ڈرتے ڈرتے ہوئے خنجر اس کے اندر گھونپ دیتی ہے۔ اس کے بعد کاراتوئیگر بھی اس لڑکی کو مار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس سپاہی کو مار سکتی ہے تو یہ مجھے بھی کبھی بھی مار سکتی ہے۔ اس کے بعد کاراتوئیگر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قافلہ تیار کرو۔ یہاں پر یہ پہلا ایپیسوڈ
ختم ہوتا ہے۔ ناظرین یہ پہلا ایپیسوڈ تھا، بیک گراؤنڈ ہم نے بنایا، تمام چیزیں بتائیں آپ کو، اس کی وجہ سے یہ تھوڑا طویل ہے۔ آگے سے ہم کوشش کریں گے کہ 15 منٹ کے اندر آپ کو پورا ایپیسوڈ سمجھا دیں اور پوری کہانی آپ کو بتا دیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔